يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمانے کی وجہ، اصل غرض و غایت کا اعلان بار بار کرتے ہوئے وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ کی سنی جائے، اللہ کی مانی جائے، اللہ ہی کے حکم پر بندہ قائم رہے، اسی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر زندگی گزارے۔ عربی لفظ تو لیعبدونی کا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ عبد کا ترجمہ پوری طرح اردو میں پورے معنی کو لیا ہوا نہیں ہے، جو مفہوم بیان کیا گیا وہ عبد کے معنی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قبول کرنا۔ اسی عبد سے غلام عربی کے اندر جو آقا کے تحت میں، اس کی مرضی کے تحت میں رہا کرتا ہے، اسی سے عبادت ہے۔ صرف نماز روزہ کا نام ہی عبادت نہیں ہے، پورے دین کی چیزوں میں نماز سارے نیک اور دین کے کاموں میں سب سے بڑی چیز ہے، عبادت کا اہم جز ہے۔ اس عبادت والے مفہوم کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں تم کو آزمائش کے مرحلے سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اس وقت اللہ کی سننا اور ماننا ہوگا، تو پھر جب تم عبادت والے حق کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ آج کی اس آیت میں اسی اطاعت و فرما برداری والے پہلو کی طرف وضاحت اور تاکید ہے۔ اسی مفہوم کو لیبلونکم کے لفظ سے ہی ذکر فرمایا گیا آج کی اس آیت میں۔ وہ انسان کی ہر عبادت والے معاملات کے اندر بھی ایسی آزمائش ہے، حقوق العباد سے تعلق رکھے یا حقوق اللہ سے تعلق رکھے، انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ساری کی ساری چیزوں میں آزمائش کی گھڑیاں آئیں گی۔ وہ منشاء قدرت ہے، اس وقت بھی تم ایمانی نقطہ نظر کو ملحوظ رکھو گے، اپنے خواہشات کو، مرضیوں کو نہیں۔ یہاں معاملہ حج سے متعلق، اس میں بھی آزمائش کے کئی گھڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک آزمائش والی چیز، وہ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے پہلے تھوڑا سا پس منظر ذہن میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب موجودہ دور میں حج والی عبادت میں اس ترجمے کے ساتھ آپ کا مفہوم پوری توجہ کے ساتھ اس طرف جڑے گا بھی نہیں۔ قرآن کے نزول کے وقت، اس کے بعد بھی سینکڑوں برس تک اب 50 60 70 سال سے کچھ زندگی کا طرز بدلا ہوا ہے۔ انسان کے طرز زندگی اور زندگی کا دار و مدار عربوں کے لیے، خاص طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تو عام طور پر
غذائی طور پر گوشت کا استعمال ہے، گوشت کا استعمال ہے، حلال ہے، جائز ہے، حرام جانور بتا دیے گئے۔ خاص طور پر شہری زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے تو مسائل اور عجیب ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے سمجھ سے باہر بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر سہولتوں والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شہری اعتبار سے آزمائش مصائب والے معاملات نئے نئے قسم کے دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حج والی عبادت میں حج کا ارادہ کر کر یا عمرے والی عبادت میں عمرے کا ارادہ کر کر، اسی ارادے کا نام ہے نیت، نیت کر کر ایک نشانی کے طور پر لباس بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا۔ خالی وہ لباس کے پہننے کا نام حاجی نہیں، معتمر عمرہ کرنے والا نہیں، نیت کے ساتھ احرام، احرام کے ساتھ نیت، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ بغیر نیت کے سال کے 12 مہینے احرام باندھ کے رہیے آپ، یہ حاجی کی علامت نہیں، عمرہ کرنے والے کی علامت نہیں۔ نیت اور ارادے کے ساتھ، جو باندھنے والا جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے۔ تو نیت ارادے کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد واجبات کی تکمیل تک جو طریقے بتائے گئے ہیں، وہ طریقے بتانا نہیں ہے آج کی ساعت میں، اس سے فراغت تک، اس سے پہلے وہ احرام کی کیفیت سے باہر آتا نہیں، یعنی نیت ارادہ جب اس سے پہلے ختم نہیں ہوں گا۔ تو اس وقت تک شکار کسی بھی جانور کا، جائز جانور، حلال جانور کا شکار کرنا، ذبح کرنا، شکار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حاجی اور معتمر کے لیے منع ہے، منع ہے۔ اگر کر دیا تو اس سے نکلنے کا بھی طریقہ ہے۔ ہر قسم کی وہ چیز جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، دین اسلام نے منع کیا ہو، اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ گناہ کے درجے اس کے لحاظ سے ہیں، اس سے نکلنے کے بھی طریقے بتائے، ان چیزوں سے نکل کر پھر دین کی اصل حالت پر پلٹ کر آنے کی۔ بعض صورتوں میں صرف توبہ کے اوپر اکتفا ہے، بعض صورتوں کے اندر اس کی تکمیل کر کے پھر توبہ کرنا ہے۔ نمازیں ہیں چھوڑ دی گئی تھیں، پڑھنا ہے تو نمازیں ادا، اس کی توبہ ہے کہ پوری نمازیں ادا کر دینا، چھٹی ہوئی وہ تاخیر وقت پر نہ پڑھنے کی، پھر معافی مغفرت مانگنا۔ روزوں کے بارے میں بھی ایسی، اسی طریقے سے انسانی حقوق کے اندر بھی کسی کا حق دینا ہے، نہیں دیا تھا، اب توبہ کرنا ہے۔ صرف ہاتھ مار لینے سے، میں توبہ کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا دینے سے توبہ نہیں ہوں گی۔ حق والے کو حق پہنچانا، حق والا نہیں ہے تو اس کے وارث کو ڈھونڈ کر دے دینا۔ پھر یہ جو تاخیر بھی، جس سے حالات اور تلخیاں پیدا ہوئی، اس سے بھی معافی مانگنا، اس کے سامنے ذکر کر دینا، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنا۔ اسی طرح اس گناہ سے بھی نکلنے کا نماز میں طریقہ بتا دی گئے، طریقے کے خلاف ہوا تو غلطی ہے، اس غلطی سے نکلنے کے طریقے نماز میں بتا دیے۔ غلطی واجب درجے کی ہے، سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیا گیا۔ غلطی فرض درجے کی ہے تو نماز دوبارہ پلٹانا، دوبارہ پڑھنا۔ اور غلطی سنت
چیزوں سے تعلق رکھتی ہے تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بھی غلطی ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت پر آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کا حکم ہے، اس کی جگہ دوسری تکبیر کہہ دی، آپ نے غلطی کی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس میں کوئی یہ سنت درجے کی ہے، اس میں سجدہ سہو وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہر خطا سے چیز سے سادے سیدھے اس میں مفہوم میں ہر قسم کے زخم سے اس زخم کو مندمل کرنے کے طریقے جیسے الگ الگ ہیں میڈیکلی، جسمانی اعتبار سے، اسی طرح سے ہر چیز کے اندر جو غلطیاں خطائیں ہو جائیں اس سے نکلنے کے طریقے بھی بتائے۔ نکلنا چاہے گا کون؟ جو ایمان پر رہنا چاہے گا، جو مومن بن کر رہنا چاہے گا، اللہ کی رضا چاہے گا، اللہ کا خوف جس کے پاس ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر جس کے پاس ہوگا۔ ایک سے زائد جگہ قرآن میں یہ تاکید ہے، سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سورہ محمد میں آئے گا پارہ 26 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم۔ انسان کی زندگی کا ہر عمل دین کے نقطہ نظر سے ہے، اس فکر سے ہے تو عبادت ہے۔ جب مسلمان ہے سمجھ کر کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، اب اس میں خرابیاں اگر پیدا کر دیں آپ تو وہ عمل کی حیثیت کچھ نہیں رہتی، آخرت کے عنوان سے اس عمل میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ جو دنیا میں برکت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہو، اللہ کی رضامندی کا مستحق ہو، لہذا کیے کرائے ہوئے عمل کو بیکار کرتے کیوں ہو؟ ہرگز ضائع مت کرو۔ خیرات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، فطرہ دیتے ہو، یہ کرتے ہو، اس کے اندر للہیت کو دماغ میں رکھو، ذہن میں رکھو۔ تمہارے ذریعے سے کسی محتاج کو جب جا رہا دینا تو محتاج کچھ ہے، جس کے مصارف بالفاظ دیگر مراکز زکوٰۃ کا حکم دینے والے نے ہی مقرر بھی فرمائے، جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ میں اسی کو پلٹا کر کہتا ہوں مراکز زکوٰۃ ہیں، اصولی سینٹر ہے۔ جہاں دیا جا رہا ہے کس کو دینا، کس سینٹر پہ دینا، وہ تو تعین ہے، اس کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں۔ جب یہ خیال وہاں سے اللہ کی طرف سے ہٹ گیا اور اس کے اوپر کسی قسم کا احسان جتانے والا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے صدقات و خیرات سب باطل ہو گئے۔ کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو مخصوص حکم صدقات و خیرات کا تھا۔ مومن کے ایمان سے جڑے ہوئے ہر عمل کے بارے میں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں، جو سورہ محمد میں تمہارے تمام اعمال کو تم جب کیے ہو تو اس کا اجر ثواب لے کے رہو، لینے کے لائق بناؤ۔ جب عمل نالائق رہے گا تو پھر اس پہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی حج والی عبادت بھی یہ فرض ہے، اس کو ضائع بیکار ہونے سے بچو۔ لیکن زندگی کے تقاضوں میں تم کو ایسے موڑ آئیں گے، اس کے اوپر زندگی کے ہر عمل کے اوپر اس کو ٹیلی کر لیا جائے۔ کوئی بھی کام کرے وہاں آزمائش کا مرحلہ رہے گا، نشے و فراز رہے گا۔ پورا اطمینان سکون کے ساتھ چلنے اور گزرنے کا نام دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ چنانچہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، یعنی تم مومن ہو، ایمان کے تقاضے یہ ہیں۔ غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بندہ ہے، پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا یقین کر چکا ہے، اس ایمان لا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تھے حج کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، یعنی عمرے کی نیت سے، اس آیت کا پس منظر میں۔
جو سورہ فتح کے آخر رکوع میں وضاحت ہے اس کی، بلکہ پورا سورہ فتح اسی سے متعلق گھومتا ہے اطراف سے۔ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین والی آیت خاص طور پر اللہ کا حکم ہوا، وہی بذریعہ خواب۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، وہی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ بھی تھا۔ کعبے کی زیارت کرتے ہوئے آپ کو بتلا دیا گیا، لیکن نکلنے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ ایک 1545 کچھ ایسی تعداد ملتی ہے، اتنے صحابہ اکٹھا ہو گئے، نکل پڑے۔ اس مقام پر اللہ کا گھر ہے جس مقام سے مشمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو انہوں نے نکالا تھا جو ہجرت کر گئے تھے۔ مکے میں داخل ہوئے نہیں، حدود مکے میں داخل ہوئے نہیں، حدود کے پاس پہنچ کر قیام کیا، وہ تفصیلات بتانا نہیں ہے یہاں پر، اس آیت سے جڑی ہوئی تفصیلات کو۔ مدینے سے زیادہ دور نہیں، کچھ دور جانے کے بعد ہی میقات شروع ہوتی ہے، احرام وہاں سے باندھنا پڑتا ہے۔ سارے کے سارے جو آس پاس 1500 کے تھے بشمول نبی علیہ السلام بھی سب حالت احرام میں تھے۔ جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی، مقام حدیبیہ کے پاس جب پڑاؤ ہوا، شکاری جانور، ہرن وغیرہ مختلف قسم کے سامنے سے گزرتے ہوئے، روایتوں کے اندر تفصیل ہے کہ بعض جانور تو سامنے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیکھنے کے ساتھ خیال ہوتا کہ اگر آگے بڑھ کر پکڑنا چاہے تو ہم پکڑ بھی سکتے ہیں، تیر مارنا چاہے تو تیر چوکنے والا بھی نہیں، شکار آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور ان کی غذا وہی ہے، عام طور پر وہی غذا چلتی تھی، تو سامنے غذا ہے، لیکن احرام کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں۔ ہر ایک کو خیال آنے بھی لگا یا یہ شکلیں آ بھی سکتے ہیں، اب اس کے اوپر پورے دیگر چیزوں پر ٹیلی کیجیے۔ کسی شخص کو تنہائی میسر ہو گئی، کسی حسینہ سے وہ حسینہ کا رغبت و میلان بھی ہو گیا، سہولتیں پوری کی پوری دنیاوی اعتبار سے بلا کسی خوف و خطر کے اپنے سامنے آ گئی، یا کوئی رقم آپ کے سامنے بڑی سی نظر آ گئی اور کوئی آس پاس مالک بھی نہیں دکھتا، آسانی کے ساتھ آپ کے ہاتھ آ سکتی ہے، کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر خیال کیجیے ایسی گھڑیاں آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری کسی بھی ایک چیز سے، کسی بھی چیز سے، اب یہاں عمرے والی بات تھی، اس کے متعلق ذکر، پھر اس کے بعد سے من الصیدی بول کے وضاحت ہے۔ اس سے پہلے وضاحت زندگی کے معاملات میں کسی بھی چیز سے، کسی بھی موڑ پر صاف چلتے چلتے اچھا چلتے ہوئے معاملہ آئے گا آزمائش والا مرحلہ، کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ عربی میں یبلوکم کے معنی تم کو آزمائے گا، اسی میں تاکید پختگی کے ساتھ معنی پیدا کرنے کے لیے لا یبلونکم، ضرور آزمائے گا تم،
ہر انسان کو نوعیت الگ ہوگی آزمائش کی، آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کا نام تو زندگی ہے۔ لہٰذا جیسے اس میں یا عمرے والی وجہ سے چیز میں وہ سواری کے لحاظ سے اونٹوں کے اوپر جانا دنوں میں طے ہونے والی 500 کے آس پاس کا فاصلہ اس میقات سے مکے تک پہنچنے کے لیے 500 میٹر سے زیادہ، میل میں کوئی پورے مکمل 300 میل کا فاصلہ۔ آج کے طرز زندگی گھنٹوں میں آپ پرواز کیے پہنچے، آپ کو رخصت کرنے والا ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے تک، آپ وہاں سے پھر وہاں پہنچ کر ممکن ہے کہ وہ عمرے کی ابتدا کر بھی سکتا ہے، یا وہ مسائل نہیں تھے۔ آج بھی ہر کوئی پرواز سے نہیں جاتا، یہ اور بات کی کثرت جاتی ہے، آنے والے بس سے بھی آتے ہیں، آنے والے سواریوں سے بھی آتے ہیں، چند ایک بنتے پیدل بھی طے کرتے ہیں، چھوٹی سواریوں کو بھی طے کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت جو عبادت کے حقائق جو وضاحت کیے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور قرآنی آیت بھی جو بتاتے ہیں، عبادت میں وہ عبادت جس کے اندر انسان کو مشقت کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ قبولیت کے درجے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نماز تہجد کے اندر فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مشقت زیادہ ہے، ریاکاری نہ ہونے کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا کسی بھی چیز سے۔ مثال کے طور پر یمین اسی معنی میں ہے، مثال کے طور پر شکار سے، شکاری جانور سے وہ پس منظر پیش کر دیا گیا، اس وقت آئی بھی تھی شکلیں، ایسی ہو بھی سکتی ہیں، اس سے محدود وقت تک، وہ وقت کسی کے لیے کم ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ عام طور پر آج کے زمانے میں وہ وقت کم سے کم ہو رہا ہے، وہ پانی کے جہاز سے جانے والوں کو بھی کئی دنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پہنچنے کے لیے وغیرہ، کہ شکار کے جیسی چیزوں سے بھی تمہاری آزمائش کرے گا۔ کیسا شکار؟ تنالو ایدیکم، تمہارے ہاتھ اس کو پا سکتے ہیں۔ عربوں میں تھی عادت، گزرے ہیں، تاریخ قلم بند ہے، فن شاعری میں خود ایک تعبت شارہ نامی بڑا شرارت پسند انسان، اس کا نام دوسرا ہے، شہرت ہوئے تعبت الشر۔ یبوت کہتے ہیں عربی میں بغل کو، تعبتہ بغل میں لیا ہوا، شرارت کو، بڑا تیز رفتار، پھرتیلا، باہمت، اسلام سے ذرہ پہلے گزرا ہے۔ وہ اپنے پورے کارناموں کو تاریخ شکل دیتے ہوئے شاعری کے اندر قلم بند کیا ہے، جو آج تک وہ اشعار موجود بھی ہیں۔ جرأت مندانہ اقدام کے طور پر اس کے اشعار کو پڑھاتے بھی ہیں۔ اس کے حالات زندگی میں ایک سے زائد واقعات، ان میں سے ایک واقعہ جو شکار سے متعلق ہے۔ قریب 100% انسان ہتھیار سے، تیر وغیرہ کوئی بھی ہتھیار سے شکار کرتے، یہ اس سے شکار نہیں کرتا۔ دور بھی ہرنی کو دیکھتا تو دوڑنے لگتا، پھر ہرن کی رفتار سے تیز دوڑ کر ہاتھ سے جا کر پکڑتا تھا، ہاتھ سے پکڑتا تھا۔ تو یہ ظاہری معنی بھی تمہارے ہاتھ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا آلے کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ وَرِمَاحُكُمْ یا آلہ، تیر یا آلے کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے آسان بھی ہو سکتا ہے۔ یا آسان والی چیز کو مت دیکھو، تم پر ضروری کیا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے پر غور کرو۔ یہ سہولت کو دیکھو نہیں، یہ ہر چیز کے اندر ہوگا۔
ایسا کیوں آزمائش؟ لیعلم اللہ، اللہ تعالیٰ ہی جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے تمہارے ایمان کی حقیقت، تم کو عملی طور پر پتہ بھی تو چل جائے تمہیں کہ من یخاف بالغیب، اللہ تعالیٰ کے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ غیب والی چیزوں پر سے خوف کون کھاتا ہے؟ آپ کی غلطیوں کو دیکھنے والا اللہ، گرفت میں کرنے والا اللہ تعالیٰ، قلبی کیفیت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ، وہ تمام کی تمام چیزیں جو بتائی جا رہے ہیں آپ کے ان آنکھوں سے مشاہدے میں نہیں ہیں، آپ کے لیے غیب ہیں۔ یؤمنون بالغیب سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی وضاحت اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہے، ایمان سے جڑی ہوئی ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں، ماننے کے بعد اٹھایا جانا، کسی نے دیکھا نہیں، مشاہدہ، جو گیا وہ آ کر بتایا نہیں۔ جنت اور دوزخ کا یقین دلایا گیا، ہر نبی نے دلایا، لیکن جو بھی گیا ہے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد آیا نہیں، آنکھوں سے آ کر دیکھ کر بتایا نہیں، غیب ہے۔ یہ شرف خوابوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص کیفیت، ایک خاص کیفیت، یہ مختصر الفاظ میں، جس کا نام معراج ہے، آپ کو مشاہدہ کرایا ہے۔ تو گیا دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو مشاہدہ بھی کروا دیا گیا، جو انسان کامل ہے۔ پورے واقعی معراج کی ایک خاص کیفیت کے ذریعے سے سب غیب ہے، تو ایمان نام ہے غیب کا، اور سارا کا سارا کلام پاک غیب کی باتیں ذکر کرتا ہے۔ اس لیے جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ الفاظ تو لائے گا، جملے لائے گا، اور اس کے اندر معنی اور مطلب، گزری ہوئی باتیں بیان کرے گا، جو ہو رہی سو بیان کرے گا، اپنا حال بیان کرے گا، غیب والی چیزیں کہاں سے پیش کرے گا؟ اس لیے کہ وہ واقف نہیں۔ انداز میں بیان کرے گا تو اس لیے کہ وہ پوری ہونے والی نہیں، اندازے والی چیزیں نہیں ہیں یہ، تو مقصد بتا دیا گیا۔ لہذا اگر ہو جائے کسی سے یہ غلطی ہو جائے، فمن اعتدی بعد ذلک، اگر کوئی زیادتی کر بیٹھے اس کے باوجود، یعنی یہ آرڈر یہ ہے، یہ حکم یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے، اس کے خلاف ورزی ہو جائے، یہ قابل سزا ہے۔ سزا بھی کیسے؟ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ عذاب کی بات کس سے ہو رہی؟ مومن سے، یہاں تو معتمر سے، عمرہ کرنے والے سے ہو رہی، حاجی کے بارے میں ہو رہی، جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والی عبادت ہے، اطاعت ہے، اس کا ارادہ کر کر نکلنے والے سے، خطا ہونے والے کے لیے اگر وہ غلطی کرتا تو اس کے لیے سزا ہے، سزا بھگتنا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں یہ سزا آخرت کی ہوگی، اس آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے طریقہ سلیقہ بتایا اللہ تعالیٰ۔ اسی سے جڑی ہوئی اس آیت میں یہ مقدمے کے طور پر اس کی تفصیل اگلی آیت میں آنے والی ہے۔